اعظم مشائخ علیہ رحمت و رضوان کی اور ہماری اس محفل میں بطور نگران حضرت مولانا سید شاہ احمد نور اللہ الحسنی والحسینی قادری مد ظل العالی سجاد نشین متولی بارگاہ اکمال صدر کل ہند جمعیت مشائخ تشریف رکھتے ہیں اور بطور مہمان مولانا صوفی احمد اللہ اقبال چشتی صاحب سجاد نشین بھی ہمیں دعائیں دینے کے لیے پابندی سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ آج کے درس کی آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ بہت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سورۃ الاعراف کے آخری رکوع کی آیتیں چل رہی ہیں۔ اس سورۃ الاعراف میں 24 رکوع ہیں۔ 8ویں پارے کے آدھے کے بعد جو شروع ہوا تھا، اب 9ویں پارے کے پون کے پاس اس کی آخری آیتیں ہیں، اور یہ 9ویں پارے کا 14واں رکوع جس کی آیت نمبر 196، 197، 198، 199 اور 200۔ گویا میں نے ابھی 5 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلے ان آیتوں پر ہم غور و فکر کریں گے، وقت کی اگر گنجائش ہو تو مزید آگے آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اس سے پہلے ایک بار آپ اور ہم سب مل کر رحمت دو جہاں، سردار رسولہ، شفیع عاصیہ، خاتم پیغمبران، سید الانس والجان، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اس بات کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سورہ اعراف مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورے کے مضامین میں کفار اور مشرکین کو جواب دیے گئے ہیں، ان کے عقائد کو درست کرنے کا جتن کیا گیا ہے،
جو آیت ابھی پڑھی گئی اس سے پچھلی آیات میں گزرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے کہلوایا، اے حبیب آپ ان سے کہیے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا بیٹھے ہیں، دوسروں کو خدا سمجھتے ہیں، ان سے کہیے کہ وہ لوگ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو بس تمہاری طرح بندوں کے جیسے رکھے ہوئے نام ہیں، اور ان کے اندر نہ کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ جان ہے، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ پکڑ سکتے ہیں کہ ان کو ہاتھ ہو، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، کام تو ہے سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد جب اس طرح کی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہمارے معبودوں کے بارے میں کوئی ایسا کہے گا تو پھر اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس آیت میں جو آج پڑھی گئی یہ بتایا گیا کہ تم جسم کو جھوٹے خدا سمجھ کر پوجا کرتے ہو وہ کسی کا نہ تو فائدہ کر سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو حبیب آپ کہیے ادعوا شرکاءکم، تمہارے اپنے جتنے اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہو سارا آپ کو لے کے آؤ، ثم کیدونی، اور میرے خلاف سازش کرو جو کرنا ہے، فلا تنظرون، اور پھر مجھے کسی طرح کی کوئی مہلت بھی نہ دو، لیکن کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا، نہ کوئی ان میں سے فائدہ پہنچانے کی سکت رکھتا ہے نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیوں؟ تو بتایا ان ولی اللہ، میرا حمایتی، میرا مددگار، میرا ناصر، میرا ولی اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، وہی جس نے کتاب نازل فرمائی۔ یہ سارا جھگڑا شروع ہوا تھا، ان لوگوں کو شکایت تھی حضور کے وحی نازل ہونے کے بعد سے، قرآن نازل ہونے کے بعد سے۔ پہلے تو حضور کو وہ چاہتے تھے، بڑے وہ القاب سے یاد کرتے تھے، صادق امین کہتے تھے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس قرآن ہی کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب جب دینے لگے تو فرمایا یہی جس نے قرآن نازل کیا وہ میرا حمایتی ہے، وہ میرا مددگار ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اگر یقین ہر مسلمان میں، ہر شخص میں ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے انہوں پڑھا دیے، انہوں گرا دیے۔ یاد رکھیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ آپ کا حمایتی ہے۔ اس آیت کو بزرگان دین نے اپنے اوراد میں شامل رکھا ہے، وظائف میں۔ چنانچہ حزب البحر نامی ایک جو خاص وظیفہ ہے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب، اس وظیفے کی عبارتوں میں بھی آیت ملتی ہے جس سے اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے دائرے میں، اللہ کی مدد کے حصار میں آپ کرتے ہیں کہ بے شک میرا اللہ میرا مددگار ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین نیک لوگوں کا ایسا ہی مددگار ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کافروں کو جوڑا جا رہا ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو اے لوگو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، من دونہی لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ ارے وہ تو تمہاری مدد تو دور، ولا انفسہم ینصرون، وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ جھوٹے معبود۔ اب ان آیتوں کو بعض لوگ اولیاء اللہ پر فٹ کر کے بیان کرتے ہیں جو غلط ہے۔ اس کے بعد وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں پکارو گے ہدایت کی طرف، بلاؤ گے تو وہ سن نہیں سکتے۔
ان کے پاس سننے کی صلاحیت ہی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات فرمائی، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور جب تم ان کو دیکھو تو ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ہاتھ کا بنا ہوا یا کوئی آج کل بچوں کے پاس جو کھلونے ہوتے ہیں یا جو گڑیا ہوتی ہے، ڈالز ہوتے ہیں، اس میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان آنکھوں کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ان آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو بتوں کا بھی یہی حال ہے، ان کو آنکھیں تو بنائی جاتی ہیں، ان آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے تم ان کو جب دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو کچھ بھی نظر آ ہی نہیں رہا ہے، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو یہ مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 199 پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ یہ آیت ایک ایسی خاص آیت ہے جس کے بارے میں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکارم اخلاق کے مضمون کی قرآن مجید میں سب سے جامع ترین اگر کوئی آیت ہے تو یہ ہے وہ جو میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اخلاق کے اونچے مراتب پر، مکارم پر فائز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس آیت کے ذریعے اخلاق کی قدریں بتائی گئی ہیں۔ اب کیا ہے اس میں؟ اوپر اب تک تو ہم لوگوں کا حال چل رہا تھا ان مشرکوں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، حضور نے ان کو جواب۔ اب یہ خذ العفو وامر، یہ ہے اس میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تین باتیں اس میں، اور یہ تین باتیں اگر کوئی اپنے پیش نظر رکھ لے تو علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے اخلاقی اقدار کا بہت زیادہ حصہ لوگوں کو ملے گا، اور اس کے اخلاق کا فائدہ خود اس کی ذات کو۔ پہلی چیز خذ العفو، یہ بطور مخاطبت تو یہ حضور سے ہے، لیکن حضور کے صدقے میں امت سے کہا گیا خذ العفو، اے محبوب آپ عفو درگزر کو پکڑ لیں۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ کا حق تو بنتا ہے کہ آپ اس سے اس کا بدلہ لیں، لیکن بدلہ لینا یہ برابر یہ، مگر معاف کر دینا یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے۔ اس سے متعلق اور بھی آیتیں قرآن میں آئی ہیں، چنانچہ سورہ بقرہ میں ایک آیت آئی جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص کے احکام لکھ دیے گئے ہیں، اب آزاد آدمی قتل کرے تو اس کے بدلے میں آزاد، پھر مرد قتل ہو تو اس کے بدلے میں مرد، عورت ہو تو عورت، یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد میں آپ دیکھیں کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، لیکن بہتر کیا ہے اس میں فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یہ ہے صاحب فرمایا جو کوئی معافی دے دے اپنے بھائی کو اور نیکی کو فالو کرے اور اس کے ساتھ احسان کرے تو یہ بہت بڑا دل گردے کا کام ہے۔ اسی طرح سورہ شورى میں بھی ایک آیت آئی ہے کہ تم کو اس بات کی اجازت تو ہے کہ تم کسی ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ اسی کے جیسی ایک برائی ہے، لیکن فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، وہ اصلح، اور اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، اللہ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر حق، آگے فرمایا کہ
اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جس کسی نے ظلم پر صبر کیا اور معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے عزم، یعنی عزم الامور کا نام دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ آدمی کا معاف کرنا اس کے لیے بہت بڑے ہمت کی، حوصلے کی بات ہے. تو یہاں جو آیت مبارکہ خذ العفو کہا گیا، اس کا اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جائزہ لینا چاہیں گے تو حضور کی سیرت پاک میں، حضور کی سیرت کے علاوہ حضور کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ اور اہل بیت کی جب آپ سیرتیں پڑھتے ہیں تو ان میں اس طرح کی باتیں ہمیں بہت ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کو معاف کر دو، ظلم معاف کر دو. چنانچہ آپ جانتے ہیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید کیے گئے جنگ احد میں، اس وقت آپ کی یعنی حیت، آپ کی حالت، آپ کی اس وقت کیفیت دیکھ کر حضور کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ انہوں نے دشمنوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو شہید کیا تھا بلکہ شہید کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی تھی، بدسلوکی کی تھی، مبتلا کیا تھا، آپ کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے تھے. اور اس طرح کرنا اس زمانے میں بھی بہت برا سمجھا جاتا تھا. اس کیفیت کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور اس وقت کہا میرے چاچا کے ساتھ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے میں بھی ان لوگوں کے 70 آدمیوں کے ساتھ یہ سلوک کروں. تب یہ آیت نازل ہوئی اور کہا حبیب آپ کی شان رحمت ہے، آپ کو اس طرح بدلہ لینا زیب نہیں دیتا، بلکہ آپ تو معاف فرمانے والے ہیں. خذ العفو، آپ ظلم کرنے والے کو معافی عطا کیجیے. یعنی اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے حضرت امیر حمزہ کے قاتلوں کو معاف کیا. ہاں اتنا ضرور کہا کہ میرے سامنے نہ کرو، لیکن بعد کے ادوار میں آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو، حضور کو تنگ کرنے والوں، صحابہ کے ستانے والوں کو سرکار نے اس وقت معافی دی. کیسے معافی دی تھی آپ کو معلوم ہے، وہ واقعہ آپ نے بارہا سماعت کیا ہے. سرکار فاتح مکہ کی حیثیت سے تشریف لا رہے ہیں. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. سن 8 ہجری میں حضور مکہ فتح حاصل کرنے کے لیے مکہ تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام نے، کچھ لوگوں نے یہ ایک نعرہ لگایا تو آج تو بدلے کا دن ہے. حضور کے سماعتوں تک بات پہنچی، حضور نے روک کر کہا نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو نیکی کرنے کا دن. اس موقع پر بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے کفار مکہ کے سردار اس ڈر میں تھے کہ ہمارے پاس پاور تھا تو ہم نے تو بہت تنگ کیا، جانیں لے لی، جینا حرام کر دیا نبی پاک کا، نبی کے جانثاروں کا. اب جب ان کے پاس پاور آیا ہے تو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ تو ہماری بوٹی بوٹی الگ کر سکتے ہیں. ہمارا جو ماضی ہے اس ماضی میں تو ہم نے بہت ظلم کیا ہے. اب اگر یہ ظلم کی سزا دیں تو دینے میں حق بدا نہیں دیں. لیکن آپ کو معلوم ہے سرکار پاک علیہ السلام نے اپنے ان حالات میں کیا ارشاد فرمایا. لوگوں کو بلایا، بلا کے سامنے کھڑے پوچھا لوگوں بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یاد کرو تم نے جو ظلم کیا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سب لوگوں کو معلوم تھا کہ اب ہماری موت منڈلا رہی ہے. ہم نے
چھوٹے موٹے کام نہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں. آج ہم ان کے قابو میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا آپ ہمارے دل والے بھائی کے دل والے بیٹے ہیں، آپ بڑے ہی نرم دل بھائی کے نرم دل بیٹے ہیں. سرکار نے اس وقت وہی جملہ دہرایا جو جملہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ جگڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے. اس منظر نے کئی لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیا. جو دشمن جانی تھے ان میں محبت رسول کی شمع روشن ہو گئی. اور اس موقع پر سرکار نے جو معافی کا معاملہ کیا یہ سب کے بس کی بات نہیں. خاص طور سے ایک واقعہ اور اس وقت کا کہا جاتا ہے کہ خذ العفو وأمر. اللہ اکبر. حضور کی مکے سے مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ کا دل چاہا کہ آپ کعبے کے اندر جا کے عبادت کریں. آپ نے کعبے کا دروازہ، اس کا لاک اور اس کی چابی جس آدمی کی ذمہ داری میں تھی اس سے ملاقات کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اندر جاؤں. نام ان کا عثمان بن طلحہ بتایا گیا کتابوں میں. میں اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، ذرا آپ کھول دیجیے. تو چونکہ اس وقت وہ حضور کی حالت دیکھ رہے تھے کہ چاروں طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے حضور کو اہمیت نہیں دی اور حضور کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. حضور نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا. لیکن حضور کو آیا اس وقت جلال، اور ایک جملہ آپ نے فرمایا، اے عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا، آج تم میرے کہنے پر کعبے کا دروازہ کھولنے سے انکار کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا آتا. کس وقت کہہ رہی ہے؟ اس وقت حالات کچھ بھی بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ بھئی وہاں تو مظلومیت کی داستانیں تھی، صحابہ کو مارا پیٹا جاتا تھا، ان کی جانیں لی جاتی تھی مکے کے دور میں. اب اس وقت حضور کا یہ فرمانا اس بندے کو تو سمجھ میں کچھ آیا نہیں. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. وہ دور گیا، سرکار مدینہ تشریف لائے، 8ویں سال مکہ فتح ہوا. اب مکے کے درمیان کعبے کی چابی رکھنا بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا شرف، بہت بڑا آنر. چنانچہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، حضور کے افراد خاندان میں سے کچھ لوگوں نے اس کے پاس سے جا کر چھین کر چابی حضور کی خدمت میں پیش کی، اس خیال کے ساتھ کہ اب یہ شرف ہم میں سے کسی کو مل جائے تو ہماری خوش نصیب. حضور کو لا کر کے چابی دی گئی، سرکار یہ کعبے کی چابی ہے. لیکن حضور نے چابی کو دیکھ کر فرمایا چابی والا کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ کو لوگوں نے پیش کیا حضور کے سامنے، شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، حالت کفر میں ہے، ایمان تو ہے نہیں. لیکن اس وقت حضور نے یاد دلایا، عثمان بن طلحہ یاد کرو ایک دن میں نے تم سے کہا تھا کعبے کے اندر جا کے عبادت کرنے کا جی چاہ رہا ہے، تم نے انکار کیا تھا، میری توہین کی تھی، میری تذلیل کی تھی، مجھے کمتر سمجھا تھا. ہاں تو میں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہاں اس وقت آپ نے یہ کہا. تب سرکار نے فرمایا دیکھو آج چابی میرے ہاتھ میں، آج یہ چابی میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں دوں، جسے چاہے دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جسے چاہے دے سکتے ہیں. لیکن سرکار کی رحمت کے قربان جائیں، حضور نے
اس وقت جو لوگ لینے کے متمنی تھے ان سب کے ہاتھوں میں سے چابی لے کر فرمایا دیکھیے وہ تھا ظلم، پہلے تھا ظلم، اب یہاں ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن حضور بدلہ لینے کے بجائے اس پر مزید کرم فرما رہے ہیں، مزید احسان فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے عثمان بن طلحہ تم نے تو ویسا کیا تھا، اب ہمارا سلوک دیکھو۔ آپ نے وہ کنجی اٹھائی اور کہا یہ کنجی میں تمہارے ہی حوالے کرتا ہوں، قیامت تک یہ تمہارے پاس رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیوں کہا سرکار نے؟ حضور کی زبان پاک کو کہنے والوں نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن کی کنجی کہیں، سرکار کا فرمان ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے اس وقت تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس رہے گی، تو اب ہم میں سے کوئی بھی ان کے پاس سے جا کر لینا نہیں ہے، وہ دے دیے، لیکن قربان جائے سرکار کی اس ادا کے، حضور نے اس وقت جو فرمایا اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ، اس کا اثر دنیا آج تک دیکھ رہی ہے۔ 1500 سال ہو چکے ہیں، اگر ہجرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 1440 سال ہو چکے ہیں، 47 سال بھائی 8 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں دے رہا ہوں، کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا قیامت تک۔ تو آج بھی کعبہ ہے، آج بھی بہت سارے تبدیلیوں کے باوجود کعبے کا دروازہ ہے، آج بھی دروازے کی چابی ہے، لیکن وہ چابی نہ فہد کے پاس تھی، نہ عبداللہ کے پاس تھی، نہ سلمان کے پاس ہے، نہ محمد بن سلمان کے پاس ہے۔ آپ پوچھیں گے پھر کس کے پاس ہے؟ وہ لوگ تو بادشاہ حکومت کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حکومت تو آنی جانی ہے۔ حضور نے جن کو چابی دی تھی انہی کی اولادوں میں سے جو صحاب ہیں ان کے پاس آج چابی موجود ہے۔ جو صحاب کے پاس چابی موجود ہے وہ ان کے اوپر کے دادا تھے جنہیں حضور نے عطا فرمایا تھا، ایمان لائے ہو تو حضور نے ان کو عطا فرمایا، اب انہی کی اولادوں میں وہ چابی چلی آ رہی ہے، اور ان کا سٹیٹس اتنا ہے، کہتے ہیں کہ وہ پرنس جیسے ہیں، ان کی اکیلے ان کے پاس کئی ملکوں کے، کئی کنٹریز کے نیشنلٹیز لا کے دیتے بھائی آپ ہماری بن جاؤ، پڑے ہوئے ان کے پاس۔ تو حضور نے جو ان کو عطا فرمایا، دیکھیے ان کا سلوک کیا تھا اور حضور کا سلوک کیا تھا، خذ العفو وامر بالمعروف۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بڑی ہی معنی خیز آیت ہے۔ کہنے کو تو میرے لیے کہنا آسان ہے، سننے کو آپ کا سننا آسان ہے، لیکن وقت پر معاف کرنا یہ بڑے دل بردے کی بات ہے۔ معاف کرنا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ معاف کرنے والا جب معاف کر دیتا ہے تو اس کے ٹینشن میں، اس کے اسٹریس میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ ہم لوگوں کے مسائل کو پالتے رہیں گے اتنا زیادہ ہمارے اندر بیماریاں آتے رہیں گے۔ چھوڑو اللہ پہ چھوڑو، ٹھیک ہے اللہ دیکھ لیتا ہوں، ان کو اللہ دیکھ لیتا ہوں، چھوڑ دیجیے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں یہ بتایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، آپ کی خدمت میں ایک نوجوان رہتا تھا حر نامی، اس کے چاچا کو کچھ حضرت عمر سے تھا، تو چاچا نے کہا کہ ذرا حضرت عمر سے ٹائم لیجیے، تھوڑا بات کرنا ہے۔ ٹائم لینے کے بعد جب بات چیت شروع ہوئی لوگوں کے سامنے، وہ حر کے چچا ایسی باتیں کرنے لگے جو بے شک حضور کی تعلیمات کے خلاف، حضرت عمر پر تنقید، حضرت عمر پر طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارا یہ حق کھا گئے، وہ کھا گئے، یہ کھا گئے، جبکہ حضرت عمر کا تو انصاف شروع ہے۔ ایسے میں حضرت عمر کو آیا غصہ، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا کہ یہ شخص مجھے ایسے نواز رہا ہے۔ تب ان کے ساتھ رہنے والے
حر نے اتنا عرض کیا، سرکار حضرت عمر سے عرض کرنے لگے، امیر المومنین یہ جاہل آدمی ہے، گاؤں کا آدمی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا خیال مت فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو وہ کس قدر غلط بیانی سے کام لے کر میری توہین کر رہا ہے۔ غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا اور حضرت عمر فاروق، تو کہتے ہیں کہ اس وقت اس نوجوان نے یہی آیت پڑھی آپ کے ساتھ، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ عفو درگزر سے کام لیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے، جاہلوں سے منہ موڑ دیجئے۔ اس آیت کا سننا تھا حضرت عمر کا غصہ تھا، کتنا انہوں پر اثر تھا قرآن کا، فطرتاً طبیعتاً ہو جاتا، لیکن اس طرح کی آیت ہے۔ اور حضرت علامہ ابن کثیر اس موقع پر فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت، جیسے حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول میں نے آپ سے عمر کا، یہ ایک آیت جس کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس میں شیطان کی چال ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور جب شیطان تمہیں شر پر ابھارے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ حضور کے سامنے دو آدمیوں میں بحث ہو رہی تھی، تو ایک آدمی دوسرے پر تیزی، دوسرا اس پر، تو سرکار نے اسی وقت ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی پڑھ لے تو اس کا غصہ دفع ہو جائے گا۔ اس نے سیدھے سرکار کے پاس آ کے، سرکار میں کیا کروں، کیا پڑھوں؟ حضور نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تمہارا غصہ فرار ہے۔ حضرات، یہ باتیں صرف اس زمانے کے لیے نہ تھی، بلکہ ہمارے موجودہ دور میں بھی ایسے کئی سچویشنز آتے ہیں جب طبیعت ہماری نکل جاتی ہے، اس وقت اگر یہ آیتیں ہمیں یاد آ جائیں تو ہماری بہت بڑی یعنی بے باکی اور ہمارے بہت بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب غصے میں آتا ہے تو غصے میں ایسے کام کر دیتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے اس پر پچھتاوا، ارے ایسا کیوں کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے کو۔ اور حضرت علامہ ابن کثیر اس کے تحت فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے حبیب نے اپنی سیرت کے ذریعے بتایا کہ ایک تو ظالم اگر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، معاف کر دے کے چھوڑنا نہیں ہے، معاف کر کے چھوڑنا نہیں ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرنا ہے، اور وہ اصلاح کی فکر وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا، بلائی کا، اچھائی کا اس کو حکم دینا ہے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے وہ موڑ دینا، وہ عارض عن الجاہلین۔ ابن کثیر نے ایک بات لکھی اس آیت کے تحت، فرمایا پورے قرآن مجید میں اخلاق کو ابھارنے والی اچھی نصیحتوں کے متعلق جامع ترین 3 مقامات پر آیتیں آئی۔ ایک تو یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ تینوں مقامات پر اللہ تعالیٰ پہلے نصیحت کرتا ہے اور بعد میں شیطان کے شر سے بچنے کی ترغیب فرماتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا سبق سکھاتا ہے۔ ایک آیت تو یہی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اس ایک چھوٹی آیت پر جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا ہی لوگ جہالت سے منہ موڑتے رہیں گے، کیونکہ اگر کوئی بندہ جہالت کر رہا ہے، اس کی جہالت کا جواب دینے کے لیے ہم جاہل کیوں بن جائیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گالی دے رہا ہے تو اگر گالی دینے پر آپ بھی گالی پر آمادہ ہو جائیں، گالی کا جواب گالی سے دینے لگ جائیں، تو پتہ چلا کہ وہ تو گندا تھا ہی، اس کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو گندا کر لیا، اپنی زبان کو گندا کر لیا۔ تو یہ بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں، ایسے معاملات میں صبر، تحمل، برداشت کی
بڑی ضرورت رہتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے دوسری آیت کی طرف اشارہ کیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کسی بری چیز کو دفع کرنا ہے تو کیسے دفع کرو؟ نیکی سے دفع کرو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ نیکی سے دفع کرو۔ اس کے بعد فرمایا قل رب نحن اعلم بما یصفون، اور ہم جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں وہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں دشمن۔ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور اے حبیب آپ یہ دعا کریے، اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من همزات الشیاطین، شیاطین کے ستانے، شیاطین کے بہکانے، شیاطین کے ورغلانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے نزدیک آئیں مجھے ستانے کے لیے، مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ تو یہ دوسری آیت ہے جو سورۃ المؤمنون کی آیت ہے 18 پارے میں۔ اس کے بعد ایک اور آیت اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ ہے سورۃ یعنی حامیم سجدہ کی آیت، جس میں کہا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی، بدی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو اب کسی چیز کا جواب جب دو تو تم اچھے انداز میں نیکی کے ساتھ اس کا جواب دو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اور جس کے ساتھ تمہاری آپس میں عداوت ہے وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ توفیق تو یہ حصہ تو ان کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اور وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ انہی کو ملتا ہے جن کو اخلاق کا وافر حصہ نصیب ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی شیطان تمہیں ورغلائے، تمہیں شر پر ابھارے تو تم کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی پر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور یہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کا حکم پورا کرنے کے لیے قرآن مجید سے پہلے بھی ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ بھی اللہ سے پناہ مانگنا ہے، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے دائرے حصار میں آتا ہوں، اللہ کی مدد حاصل کرتا ہوں، میں اللہ کا پروٹیکشن حاصل کرتا ہوں۔ کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان، شیطان مردود جو رجیم، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی شرنگیوں سے بچنے کے لیے۔ تو یہ اعوذ باللہ کا یہاں پر جو حکم ہے وہ ہمارے زندگی کے مختلف مراحل میں ہمیں کام آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث کریمہ میں حضور نے ہم کو جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بیت الخلاء کو جانے کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہیں خیر کو مانگنے کی دعا ہے، کہیں شر سے بچنے کی دعا ہے۔ تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں بہت نفع بخش ہو سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آیا، اسی طرح غصے کو پی جانا۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی وہ آیت مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہی ایسے لوگ ہیں، ایسے ہی محسنین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا. حضرت حسن کے پاس کوئی تقریب تھی، لوگ آئے ہوئے تھے. اس دوران کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ان کا غلام تھا، وہ غلام کوئی برتن، کوئی خوان لے کر کے آیا تھا گرم گرم، اور وہ لا کر رکھنے کے سلسلے میں ایسا کچھ بے چین ہوا کہ وہ سارے کا سارا جتنا کچھ برتن ملا رہا تھا وہ گرم گرم تھا یا کیا تھا، آپ کے اوپر گرا دیا. ایک تو وہ نقصان، دوسرے کپڑے خراب، پھر گرم وغیرہ تو تکلیف. حضرت حسن بڑی یعنی غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف پلٹے. وہ بھی حضرت حسن کی صحبت یافتہ تھا، اس کو بھی معلوم تھا کہ ان بزرگوں کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے اور ان کو غصہ آ جائے تو غصے کو ٹھنڈا کیسا کرنا ہے. اس نے جو دیکھا کہ آپ غصے میں ہیں تو فوری اس کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو صفات گنائی ہے، نیک لوگوں کی صفات گنائی ہے، اور فرمایا ہے والکاظمین الغیظ. تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، تو حضرت کا غصہ ٹھنڈا. اب اس کے بعد کیا کرا؟ غصہ تو ٹھنڈا ہوا، پھر اس نے دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہوا، بعد میں پھر کچھ پاس پروس سنگی، تو اس کے بعد کا حصہ والعافین عن الناس، اور وہ لوگ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو عافیت دے دیا کرتے ہیں. تو حضرت حسن نے اس کی زبان سے یہ کلمات سن کر کہا جا میں تیرے کو معاف کروں. غصہ ٹھنڈا ہو گیا، معاف کرنا. اب بھائی ایک طرف سے زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، غلطی ہوئی، اس سے غصہ آیا، تو غصہ آیا تو اس پر غصہ کرنے کا حق ہے، لیکن غصے سے آپ نے منہ موڑ لیا، پھر معاف کر دیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ والعافین عن الناس تک نہیں رکا، اس کے بعد کا جو جملہ ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو حضرت نے اس پر احسان یہ فرمایا جا خالی معاف کیا تھا، جا میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو آیات قرآنی کی وجہ سے بہت کچھ ان کی خدمت میں رہ کر سیکھا بھی جا سکتا ہے، اور ان کے مزاج پر قرآن کا کتنا اثر تھا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہ حضور کے سے خطاب، لیکن حضور کے صدقے میں امت کو دیا گیا ہے یہ نسخہ، اور اس نسخے پر جو جتنا عمل کرے گا اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہاں آیت نمبر 200 تک آج پڑھا گیا ہے. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. آج کل لوگ بہت ہم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم وہ ستا رہے ہیں، یہ ایسا ہو گیا، وہ بھائی ستا رہا، وہ چچا ستا رہا، کسی کو ماموں ستا رہا، کسی کو پڑوسی ستا رہا. تو جتنے آپ سوچتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مسائل بنتے جائیں گے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے جو کاروائی کرنا ہے کریے، لیکن دل دماغ میں کسی کے بارے میں برائی مت رکھیے. ہو جاتا ہے بھائی، اب جواب دینا پڑتا جا کے اب، لیکن دل دماغ کو صاف رکھیے. کسی کے متعلق دل اور دماغ کو صاف رکھیے. حضور کی خدمت میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص وضو کر کے اپنے جوتیاں اٹھا کر آ رہا ہے، پانی کے قطرات اس سے گر رہے ہیں. سرکار نے اس کی طرف متوجہ کے فرمایا لوگوں اگر تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو جنت جانا. ایک وقت ہوا، پھر ایک وقت ایسے ہی ہوا، 2-3 مرتبہ ہو گیا. تب وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھ کے دیکھ لیے کون ہے وہ، ان کے گھر پہ پہنچ کے بولے بھائی ذرا میں گھر میں تھوڑا بحث مباحثہ ہو گیا، اس لیے میں گھر پہ نہیں رہ کے آپ کے ساتھ گھر پہ رہنا چاہتا ہوں، اجازت رہ جائے. اب یہ صاحب آئے کس لیے تھے؟
یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر وہ بندہ جنتی کیوں ہے، کیا خاص بات ہے اس کے پاس، کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے یہ فرمایا۔ وہ صاحب جن کے ساتھ دعا کے رہنے کا ارادہ کیا، وہ لوگ سادے سیدھے آدمی، کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں، آج جا رہے ہیں آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رات میں دیکھ رہے ہیں، دن میں دیکھ رہے ہیں، رات میں دیکھ رہے ہیں۔ رات میں کوئی بہت زیادہ تہجد کا اہتمام تو ہے نہیں، بہت زیادہ رات بھر نمازیں پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، حسب استطاعت عبادت چل رہی ہے، فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، سنت ایسا کوئی کام ان کو نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ بندہ جنتی، سمجھ نہیں آ رہا۔ بہت غور کریں۔ اب ظاہر ہے ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن کے بعد مہمانی ختم، 3 دن کے بعد مہمانی ختم، تو بولے اب تو 3 دن ہو گئے میں جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک بات بولتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا کوئی گھر میں جھگڑا وڑا نہیں ہوا تھا، میں آپ کے ساتھ رہنے کے ارادے سے آپ سے بول دیا تھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے آخر معمولات کیا ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا وظیفے پڑھتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا۔ تو کیوں؟ تو نہیں، مجھے حضور کی زبان پاک سے معلوم ہوا کہ آپ کو بتا کر حضور نے 1 سے زائد مرتبہ فرمایا، دیکھو اگر جنتی گزرنا چاہتے تو سورج کو چوک گئے۔ آپ کیا کام کرتے ہوئے، کیا عمل کرتے ہیں آپ، آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے؟ سرکار کو مان، ہاں البتہ میری ایک عادت ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا۔ کیا عادت ہے؟ ہو سکتا اللہ کو وہ پسند ہو، کہنے لگے کہ میں جب گھر کے سارے کام کاج کر کے رات میں سونے کے لیے آتا ہوں، اب سونا ایسا ہے، النوم اخت الموت، نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے، سو گئے تو سو گئے، اللہم بسمی کا منہ تو آیا، اللہ کا نام لے کے مر رہی جی، تو میں جب سونے کے لیے آتا ہوں تو پتا نہیں میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا، اس لیے سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دن تمام میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئے اسے معاف کر، میرے طرف سے کسی کو تکلیف پہنچے تو اس کے لیے معاف کر، اور اگر کسی کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اللہ میں اس کو معاف کر کے سوڑ، یہ ہے فارمولا، معاف کر دے کے سوڑو، خذ العفو وامر بالمعروف، یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتے، اب انہوں معاف کر دیے بولے تو کتنا بڑا دل گردہ تھا۔ تو جب سمجھ میں آیا کہ ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ معاف کرنا بہت مشکل ہے صاحب، بہت مشکل ہے، میں بھی بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن حالات ایسے رہتے کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، 4-6 دن پہلے کلپ آئی تھی، ایک صاحب ہیں ضعیف ہیں، بوڑھے ہو گئے، اب مرنے کا وقت صحیح بن گئی، نزا کے عالم میں ہیں، اس دوران ان کے بھائی پہنچے، چھوٹے بھائی، انہوں بھی بوڑھے سے آگے بولے بھائی میرے کو افسوس ہے جوانی میں آپ کی زمین کھا گیا تھا، اتنے زمانے سے بھائی بہن دونوں بھائی میں بات چیت میں زمین کھا گیا تھا، اب آپ کا وقت آخری ہے، میرے کو معاف کر دو، آپ میرے کو معاف کر۔ تو وہ جانے والے ایسا ہے، انہوں بھی کچھ کم نہیں، انہوں بولے برخاست، جو تو نے میرے ساتھ ظلم کیا اس ظلم کا تو میں بدلہ لے کے رہ لوں گا، یا نہیں تو بات تیرا بدلہ لوں گا، یہ بولے مر جاؤں گا، کتنا بولے بولتے جانے کے لیے، کتنا نازک بنانا ہے دیکھیے، انہوں معاف نہیں کرے، انہوں روتے پیٹتے رہ گئے، ہائے میرا بھائی معاف نہیں کرا، میرا بھائی معاف نہیں کرا۔ یہاں کی جو کچھ یعنی ہماری غلطیاں ہیں یا ہماری کوتاہیاں ہیں یہی معاف کرا لیے سکون، کسی کا کھا لیے یہی دے دیے، ورنہ اس کا بدلہ وہاں جو دینا پڑے گا وہ الگ ہوگا۔ اگر کسی کا مال دبائے ہوئے، لوگ قرضے لے رہے ہیں، گول کر دے رہے ہیں، ہزام کر جا رہے ہیں، ڈکار بھی نہیں لے رہے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا، بڑے بڑے
لوگ آ کے سناتے صاحب دعا کریے فلاں صاحب فلاں فلاں آپ کو سناؤ بھائی دیکھے تو بڑے بڑے لوگ ہیں کتوں کے لے کے بیٹھے ہیں تو ان کو یہاں اگر وہ پیسے نہیں دیں گے یہاں زمین جائیداد نہیں دیں گے یہاں وہ ان کا حق ادا نہیں کریں گے تو نتیجے میں ان کو وہاں دینا پڑے گا اور وہاں جب دیں گے وہ تو وہاں کیا دیں گے وہاں پیسہ نہیں دیں گے وہاں پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ وہاں پیسے کی ضرورت نہیں رہتی یہاں انسان کو پیسے کی ضرورت رہتی وہاں پیسے نہیں دیں گے بلکہ جب بندہ اللہ کے سامنے شکایت کرے گا انہیں میری زمین کھایا تھا انہیں میرے پیسے کھایا تھا انہیں میرے کو ڈبایا تھا انہیں یہ کرا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کا انصاف دلانے کے لیے جو بندہ کھایا ہوا ہے جو بندہ ہڑپا ہوا ہے اس کے پاس سے اس کو حق دلانے کے لیے پیسے نہیں وہاں نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس کے عمل نامے میں سے نیکیاں نکال کے اس کو دیے جائیں گے اب 1 روپیے کی بدل کے طور پر کتنے نیکیاں جائیں گے وہ تو بعض علماء نے اس کے اندازے بھی بتائے ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کتنا بڑا نقصان ہوگا انسان اس وقت اس لیے معافی مانگنے میں بھی جلدی کیجیے اور اگر کوئی آ کے معافی مانگتا ہے آپ سے تو اس کو ٹالیے مت معاف کر دیجیے معافی کا دینا بندے کے لیے تو ضروری ہے اس لیے ضروری ہے بندہ خود کتنے گناہ کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے جاتا اور ہم لوگ شب برات اور شب قدر میں جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ اللہم انک عفو اے اللہ تو بخشنے والا ہے معاف کرنے والا تحب العفو اور معاف کرنا بخشنا تجھے پسند ہے فاعف عنی مجھے معاف فرما دے تو یہ صفت ہے تو اللہ کی لیکن اگر بندوں سے اس کا صدور ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے بہرحال آج کی گفتگو ہم یہی روکتے ہیں اس کے بعد کی 201 نمبر سے آیتوں کی تفصیل آنے والے اتوار کو ہم دیکھیں گے آج کی گفتگو یہی روکتے ہیں البتہ چلتے چلتے ایک حدیث پاک سماعت کر لیجیے جو مختلف کتابوں میں آئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اتحبون ان تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم اعنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادتک سرکار فرماتے ہیں اگر تم دعا میں زیادہ سے زیادہ دعا کر کے کوشش کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو یہ دعا بڑی مختصر ہے لیکن بہت کارگر ہے اللہم اے اللہ اعنا مدد فرما ہماری علی شکرک تیرا شکر کرنے میں ہمارا مدد فرما وذکرک اور تیرا ذکر کرنے میں ہماری مدد فرما وحسن عبادتی کا اور تیری بہترین عبادت اچھے انداز میں عبادت کرنے کی توفیق فرما یہ حضرت ابو ہریرہ سے یہاں ہے اور بعض دیگر روایتوں میں حضرت معاذ بن جبل سے بھی ہے اس میں تو حضور نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور ہاتھ تھام کے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میرے پیارے ہو وہ خوش نصیبی سے فخر سے یعنی وہ شکر میں ڈوب گئے تو سرکار نے فرمایا تو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کبھی بھی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑو کون سی دعا یہ دعا کہیں ذکری کا پہلے آیا ہے کہیں شکری کا پہلے آیا ہے اللہم اعنی اے اللہ میری مدد فرما علی ذکری کا تیرا ذکر کرنے میں اور شکری کا اور تیرا شکر ادا کرنے میں وہ حسن عبادتی کا اور تیری اچھی عبادت بہترین انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما تو یہ بہت سارے لوگ نماز کے بعد پڑھنے کا ان کا معمول ہے آپ بھی اس کو یاد کر لیجیے پڑھا کیجیے اجتماعی دعا کریں تو آئین نہ پڑھیے اور اگر اکیلے پڑھیں تو آئینی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کیونکہ آئینی کا مطلب ہے میری مدد فرما آئینہ کا مطلب ہے ہماری مدد فرما
اس دعا کا اہتمام کیجیے. اب آخر میں فقہی مسئلہ سماعت فرما لیں. جب بات چلیے تو فقہی مسئلے سے متعلق دعا میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اکثر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو دیکھا یہ گیا کہ کبھی کبھی ان کی دعا میں وہ اپنے اکیلے کے لیے مانگ لیا ہے, اکیلے کے لیے مانگ لیتے ہیں. جیسے اکیلے اگر نماز پڑھ کے دعا کر رہے ہیں بولیے اللہ مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے یہ دے دے. لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھے ہیں اور امام کے طور پر دعا کر رہے ہیں, اس وقت ایسے دعاؤں کا کرنا درست نہیں ہے جو آپ خود اپنے لیے کر رہے ہیں. جیسے ایک دعا ہے اکثر سننے میں آتی ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. یہ دعا اکثر لوگ کرتے ہیں. اکیلے میں کرے کوئی بات نہیں, لیکن جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد میں امام صاحب کے طور پر وہ دعا کر رہے ہیں, پیچھے کے سارے لوگ آمین بول رہے ہیں, یہ سوچ کے آمین بول رہے ہیں انہوں ہمارا سے بھی کچھ مانگ رہے ہوں گے, مگر انہوں آپ کی واسطے نہیں خود اپنے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس کے بارے میں اسی طرح اللہم انی اسألک, اگر کوئی اللہم انی اسألک سے دعا کرتا ہے اکیلے میں تو کر لے, لیکن امام بن کے جب دعا کرے تو انی اسألک نہیں, انا نسألک, انی اسألک میں مانگتا ہوں, انا نسألک ہم تجھ سے سوال کر. اسی طرح کوئی دعا انی اعوذ بک, انی اعوذ بک سی دعا بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ تو نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے زوال سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس میں بھی اگر انی کہیں, اکیلے میں انی کہیں, جماعت سے پڑھیں امام کے طور پر دعا ہو رہی ہے تو اس وقت اللہم انا نعوذ بک, انا نسألک, انا نعوذ بک, ربنا والی دعائیں کیجئے, ربی جعلنی والی دعائیں. چلیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس محفل قبول فرمائے, جو کچھ اس میں کہا سنا ہے اس قبول فرمائے. کہنے سننے کے دوران جو کمی کوتاہی لفظ خطا ہوئی اسے معاف فرما دے. ہمیں قرآن پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابرین, ہمارے سلف صالحین نے جو ہم کو راہ ہدایت گامزن کیا ہے مولا, اس پر قائم دائم فرما دے. اور قرآن پڑھ کر جو لوگ بھٹک جاتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما. قرآن جو سرچشمہ ہدایت ہے, ان قرآن کی آیات کو پڑھ کے اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما. اچھے کو اچھا سمجھ کر اختیار کرنے والا بنا, برے کو برا سمجھ کر چھوڑنے والا بنا. رب العالمین اس محفل پاک میں جتنے لوگ حاضر ہیں سب کے حاضر قبول فرما. جن جن لوگوں کے جو جو دعائیں ہیں, مقاصد دینی دنیوی ہے, جائز مقاصد کی تکمیل فرما. اور خصوصیت کے ساتھ جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. ہمارے پاس ایک جناب ذکی الدین صاحب نامی پابندی کے ساتھ تشریف لا کرتے ہیں. ان کی والدہ محترمہ ودودہ بیگم صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اور جن جن کے جو جو متعلقین, جن جن کے جو رشتہ دار بیمار ہیں, گھر پر بیمار ہیں یا دواخانے میں شریک ہیں, اللہ ان سب کو صحت کاملہ, شفاء عاجلہ, صحت دائمہ مستمرہ عطا فرما. رب العالمین ہمارے اندر تیرے پیارے بندوں کی صفات پیدا فرما دے, ہمارے اخلاق کے اقدار میں اضافہ فرما دے. رب العالمین بد اخلاقی, جہالت اور اس طرح کی ساری باتوں کے تعلق کو ہم سے دور کر دے اور ہماری تمام دعائیں قبول فرما. مشکلیں آسان فرما, قرض ادا فرما دے. بہت سارے نوجوان ان کی اپنی جتنے
نوجوان بے روزگار ہیں ان بے روزگاروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سارے نوجوان بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے گھروں میں بچیاں بیٹی بیاہی ہیں ان کی شادیوں کے مراحل آسان کر دیں، تعلیمی مراحل میں کامیابیاں عطا فرما، تربیت اخلاق کردار میں مسلمان لڑکے لڑکیوں کو پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو نعمتیں دنیا عطا فرمائیں ان پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ ابھی معمودت فرما رہے تھے کہ کوئی صاحب ہیں جو آٹو چلاتے ہیں سارے گھر کا ذمہ دار وہی بن کر، لیکن ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ فی الحال پریشان ہیں۔ ہم دعا بھی کریں گے ان کے لیے کہ اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے اور ان کے لیے غیب سے رزق کا انتظام فرما، اور یہاں جتنے افراد ہیں ان سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کی آپ جس قدر ممکن ہو حسب استطاعت مدد بھی فرماتے جائیں اور ان کو جلد از جلد احتیاط فرما دیں تاکہ پھر وہ اپنے کاروبار میں اور اپنے کام میں لگ جائیں اور ان کے گھر کے اخراجات کی تکمیل ہو سکے۔ بہت سارے لوگ جو بے روزگار ہیں بار بار ہم سے یہاں حیدرآباد میں ہو یا حیدرآباد سے باہر ہوں بیرونی ممالک سے بھی دعائیں کرنے کو کہتے ہیں۔ یا اللہ ان سب بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ رب العالمین گھر میں خیر و برکت نازل فرما، مولا مال میں، رزق میں، اناج میں، پھلوں میں، ترکاریوں میں، کاروبار میں خوب برکت عطا فرما، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اپنی عنایت سے جو تو نے عطا فرمایا ہے اس پر شاکر بنا دے مولا، ذاکرین میں شامل فرما، شکر کرنے والوں میں شامل فرما، اسلام دشمن طاقتوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے، ہمارے جان مال عزت و آبرو املاک جائیدادوں اوقافی جائیدادوں مدارس مساجد مقابر خانقاہوں کی حفاظت فرما اور وقف قانون کے تحت جو کچھ بھی مسائل ہیں ان کو حل فرما دے اور ہماری عزت کی زندگی اسلام کی حیات اور ایمان پہ موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔